پہلی چیز یہ کہ نواز شریف کے دور میں مولانا کی جماعت کا مولانا اجمل قادری اسرائیل جانے کا اعتراف کرتا ہے کہ وفد میں وہ بھی شامل تھا اور اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ دور کس کا؟ نواز شریف کا۔ جماعت کا اہم رہنما کس کا؟ فضل الرحمان کا۔ پرائم منسٹر عمران خان آتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین کا مقدمہ عمران خان کس انداز سے لڑتے ہیں۔ اقوام متحدہ جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، مدینے کی ریاست کی بات ہوتی ہے، کشمیر کا سفیر بنتے ہیں اور ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فضل الرحمان کی جماعت کا اسرائیل وفد جانا نواز شریف کے دور میں مطلب یہ اعتراف ہو چکا، اس کے بعد کیا چیز رہتی ہے؟ دوسری چیز، ہمیشہ سے سنتے تھے کہ JUI نعرہ لگاتی تھی گو امریکہ کو، لیکن ویکی لیکس میں جو انکشاف ہوا کہ یہی فضل الرحمان امریکہ کے سفیر این پیٹرسن کو کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کروں گا۔ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی اس نے بیچ دیا۔ نیٹو افغانستان میں جب جنگ ہو رہی تھی اور نیٹو کو سپلائی یہاں سے جا رہی تھی تو نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی فضل الرحمان شامل رہے۔ ہمیشہ کشمیر کے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کشمیر کا کاس کو وہ کبھی آگے لے کے گئے، کبھی کشمیر کے اوپر بات کی۔ پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا لیڈر عمران خان کی صورت میں آیا کہ وہ نہ صرف اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم اور تمام عالمی فورمز پہ کشمیر کا سفیر بنا۔ کشمیر جو 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، 54 سال بعد ایک سال کے اندر 3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ لیکن کشمیر مقدمہ جب پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نئے دور کا ہٹلر، مودی، RSS اور ہندوتوا کی دہشت گردانہ سوچ اور فلسفہ، جب انڈیا ایکسپوز ہو گیا، کشمیر کا آگے گیا، تو اس وقت مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے۔ کس سے اس کی ملاقاتیں ہوئی؟ کون سی بیرونی طاقتوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی؟ اس نے کیوں کشمیر کاس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی؟ عوام نے تو مسترد کر دیا ہے، روزانہ ٹی وی کھیل رہے ہیں۔